السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سب کو آسانیاں رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ تین میجر ٹاپکس ہیں: تقدیر و آزمائش، امام و رحمت اور حدیث کرطاس۔ یعنی یہ تین ٹاپک ہے، ان کو سمجھنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ ڈیفینیٹ نالج چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کے کلام کے ذریعے اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے ہم نے ذہن سازیوں کے بغیر، فرقہ بازی کے بغیر، فرقہ واریت کے عقیدے نظریے جو ڈیولپ کرنا ہے ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے نفس اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے عز و جل کی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی پناہ لیتے ہوئے، متبع الظن ہونے سے بھی بچتے ہوئے، خیال اور گمان کے پیروکاری سے بھی بچتے ہوئے، یعنی اپنی فری ول کو مالک عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کی آیات کا علم حاصل کرنا چاہیے اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں وہ سمجھ میں آئے، جو شیطان اور نفس ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی فہم کی غلطیاں لگوا سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ کر دیتے ہیں، نفس ہمارا اس کی کیفیات یعنی حرص اور بخل میں بندے پھنس کے رہ جاتے ہیں، انسان بھی اور جن بھی۔ اسی طرح شیاطین کے ملٹیپل ٹریپس ہیں، نفس اس کا ایجنٹ کرین حمزات جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وسپرنگ کرتا ہے۔ تو اللہ کی پناہ لینی عز و جل کی، علم حاصل کرتے وقت قرآن کریم کی آیات کا اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کا بھی، اور آپسی معاملات بھی جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، اس میں دوستوں میں، کاروباری ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں، ان ساروں میں غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی پناہ لینی ہے تاکہ یہ غلط فہمیاں ہمیں نہ لگوا دے۔ ٹھیک ہے نا سر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کرطاس سے متعلق، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیلنگ ہے، درد دل ہے، اس کے متعلق، اور قرآن کریم جو سب سے بڑا امام ہے، اللہ کا کلام، امام و رحمت، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ تقدیر میں جو ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے، وقت کے اندر قید ہے، انسانوں اور جنوں کو آزمائش کے طور پہ بھیجا گیا ہے اس پلانٹ ارتھ پہ آزمائش کے طور پر، زندگی اور موت کا سرکل بنا کے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیٹ نالج چاہیے قرآن کریم کی آیات کے مطابق اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے مطابق۔ احادیث کا ریکارڈ سنتوں کا ریٹن ریکارڈ حدیث کہلاتا ہے۔ تو صحیح حدیث دیکھنی ہم نے، اور جو قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اہل تسنن کی بکس کی احادیث کو بھی، اہل تشیعوں کی بکس میں جو احادیث ہیں ان کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، قرآن پر ہی پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے کلام پر عز و جل کے، کہ وہ جو عقیدہ نظریہ ذہن سازی بتاتا ہے اللہ کا کلام، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ وقل رب زدنی علما، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کا عملی نمونہ مد نظر رکھتے ہوئے درد دل بھی، حسن اخلاق بھی، محبت بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل تمام گروپ ممبران کو آسانیاں رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو کسی پیارے بھائی نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے تو اس میں بڑے اچھے اسپیچ میں انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کریشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اس وقت آبجیکٹ کیا کہ یا پروردگار عالم اللہ عز و جل، آپ یہ آدم بنا رہے ہو زمین کا خلیفہ، یہ تو زمین پہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، انسان اور اس کی نسل جو ہے یہ بلڈ شیڈ کریں گے۔ تو ان کا اپنا ایکسپرٹ اوپینین ہے، فرشتے لوح محفوظ کے پاس بھی آتے جاتے ہیں، ان کی اپنی کنورسیشنز بھی ہیں، انٹلیکٹ لیول بھی ہے، اور وہ آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں، مشورے بھی، اور ان کے پاس ایکسپیرینس پاسٹ کا موجود ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک مخلوق جن جو آگ سے بنائی گئی مخلوق ہے، فری ول دی گئی تھی اس کو، اور اس نے کتنا بلڈ شیڈ کیا تھا۔ یہ سارے ایکسپیرینسز ان سے گزرے ہوئے ہیں، فرشتوں کے نالج میں یہ چیزیں ساری۔ تو وہ مالک عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ہم تابع فرما رہتے ہیں آپ کے، تو یہ تو مسئلے کریں گے جا کے یہ لوگ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں،
مالک عز و جل کی اپنی پالیسی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل خود ہے، ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے۔ وکیل کے ملٹیپل میننگ، ہر چیز کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہر چیز کا نگراں بھی وہ خود ہے۔ سبحان اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے جو جنات تھے ان کو فری ول دی گئی تھی، تو انہوں نے بلڈ شیڈ مچایا، نافرمانی کی، مالک عز و جل کی تابع فرمانی کی زندگی جینی تھی، نفس کے تابع ہو گئے، اپنی خواہشات اور متبع الظن ہوتے ہوئے، نفس کے ہرس اور بخل میں پھنستے ہوئے جہنم کا ایندھن بنتے گئے۔ ابلیس جو تھا وہ نیکوکار جن تھا، وہ کس جگہ پہ پہنچا؟ فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا، عبادت کرتے ہوئے، تابعداریاں کرتے کراتے۔ پر کیا ہے کہ موت اس پہ ابھی تک واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ یہی تو پرابلم ہے سب سے بڑا، کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، کہ تمہیں موت آئے مگر اطاعت و فرما برداری کی حالت میں مالک عز و جل کی بارگاہ میں جانا ہے سر، ایمان کے ساتھ، یعنی خوف اور طمع کی کیفیت رہتے ہوئے، ہر ایک سانس آئے دوسرا جائے، آئی بلنک بھی ڈرتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا ڈر اتنا غالب رکھنا ہے آخری سانس تک، تاکہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو۔ اس ابلیس کا ابھی تک خاتمہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کیونکہ علیم ہے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علم الساعہ، سا کا مطلب گھڑی، وقت، ٹائم، فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ، سارے ٹائم کے علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے پاس ہے۔ اللہ عز و جل نے دیکھا کہ یہ میں ایک نئی مخلوق بنا رہا ہوں، آدم ہے، تو اس کے ساتھ بغض کینہ حسد کرے گا، تکبر میں جائے گا، نافرمانی کرے گا مالک عز و جل کی، اور یہ کافر، فاسق اور ظالم ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے سر۔ اللہ کے پہلے علم میں نئی کریشن بنانے کا مقصد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مالک عز و جل سے بہتر کون جانتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا کہا گیا، جب بنایا گیا آدم علیہ السلام کو، تو ابلیس کو بھی آرڈر ساتھ دیا گیا۔ تو ابلیس کے بارے میں اللہ جانتے ہیں پہلے سے ہی، کیونکہ اللہ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ہر چیز کا علم اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سورۃ المائدہ میں فتوے ہیں 3، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ کافر سے مراد انکار کر چکے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں، یعنی فاسق، ظالم اور کافر کے فتوے لگا کے فارغ کر دیا۔ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل، ابلیس کو شیطان کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ شیطان جو ہے یہ ایک ڈگری ہے سر، یہ کوئی قوم مخلوق نہیں ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ جو بیڈ ترین ورڈز پرفارم کرے گا، انسان اپنی فری ول کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرتا جائے گا، تو وہ شیطان کا ٹائٹل اویل کرے گا۔ یہ ایک ڈگری کے طور پہ ہے سر، یہ ایک تمغہ جو مل جاتا ہے برا پرفارم کرنے والے انسانوں کو بھی اور برا پرفارم کرنے والے جنوں کو بھی۔ تو اس جن کو شیطان کا ٹائٹل مل گیا، اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ بنا دیا گیا، قیامت والے دن تک اس نے مہلت لے لی۔ ٹائم میں ہر چیز باؤنڈ ہے۔ انسانوں اور جنوں کو پلانٹ ارتھ پہ بھیجا گیا ہے آزمائش کے طور پر، فری ول دے کر، اپنی مرضی کا اختیار۔ فرشتوں کے پاس اپنی فری ول نہیں ہے سر، اپنی مرضی کا اختیار نہیں ہے، بٹ انٹلیکٹ لیول ہے، گفتگو کرتے ہیں، کنورسیشن کرتے ہیں، ٹرانسفرز کرتے ہیں، ڈاٹا لے کے آتے ہیں، جاتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اتنے سادے نہیں فرشتے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے، اللہ کے پاس ڈرتے رہتے ہیں، خوف اور طمع کی کیفیت میں فرشتے ہر وقت رہتے ہیں، پر انہوں نے فری ول کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا۔ انسان اور جن ایسی مخلوق ہے جنہوں نے فری ول کو ایکسیپٹ کیا کہ مالک عز و جل کی نافرمانی کرو یا مالک عز و جل کی تابعداری کرو۔ تو 700 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں کہ مالک عز و جل کی تابعداری کی زندگی جینی ہے، مالک عز و جل کی نافرمانی کی زندگی نہیں جینی۔ تو خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے سورۃ العصر کی 4 باتوں پہ عمل کرنا، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر، اور سورۃ آل عمران کی 64 نمبر ورس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یہ 3 ٹاپ باتیں ہیں سر، سورۃ آل عمران ورس 64۔ تمام رسول، تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام کتابیں انہی باتوں پہ فوکس کرتے رہے، اور اللہ کے پیارے آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیارے بندے اپنی فری ول کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے رہے، باوجود اپنی مرضی کے اختیار کے وہ اللہ کی مرضی کی زندگی جیتے رہے، قربانیاں دی، آزمائشیں کاٹی، دکھ کاٹے، پھر بھی مالک کی شکر گزاری کی، اس کی تابعداری کی۔ تو فرشتوں کو اسی بات پہ تو اللہ نے بتایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ میرے اتنے پیارے بندے آئیں گے کہ آپ کی سوچ ہے فرشتوں،
پیارے بھائیوں یہ بڑی ڈیٹیل ٹاپکس ہیں ماشاءاللہ، ایک ایک بات کے اوپر آگے سینکڑوں باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، تو ہم نے ڈیفینیٹ علم پہ رہنا ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پہ، مبارک اخلاق پر عمل کرتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرتے ہوئے۔ اگر ہم آسانیاں رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں تو تمام انسان اور تمام جن بھی تو یہی چاہتے ہیں نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل سورۃ الکہف آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فَلَعَلَّكَ بَاكِ نَفْسُكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج سے، اس دکھ سے، اس افسوس سے یعنی اپنی جان ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ کن لوگوں کے لیے آپ سے روتے تھے؟ کافر یہودی مشرکوں کے لیے جو آپ سے کو پتھر مارتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، ملک بدر کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے رحمت للعالمین کی، کہ وہ رو رو کے اپنی جان دے رہے ہیں۔ آپ سے فرماتے ہیں تم پتنگے ہو، تم آگ پر گرتے ہو، میں تم وہاں سے اٹھاتا ہوں۔ ایک چوراہے سے گزرے، چند صحابہ مسکرا رہے تھے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالج ہے وہ کسی اور کا تو نہیں ہے نا سر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل ہے تو وہ کسی اور کا تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی پیغمبر، اللہ کے پیارے بندے درد دل سے دیکھتے ہیں تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ڈیفینیٹ علم کے ساتھ۔ دیکھیے پھر ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے کلام یعنی قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے احکام بہت سارے واضح ہیں۔ سورۃ بقرہ سے بات سٹارٹ ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں، القرآن کلام اللہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، نیکوکار بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس کلام میں ہدایت ہے۔ تو سینکڑوں آیات ہیں قرآن کریم میں اس کی اہمیت، حجیت اور امپورٹنس سے ریلیٹڈ۔ سورۃ الحود آیت نمبر 17 میں آتا ہے اور سورۃ الاحقاف آیت نمبر 12 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قبل کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، میں نے موسیٰ کی کتاب کو بنایا تھا امام اور رحمت، اور یہ کتاب ہے قرآن کریم، اللہ کا کلام، القرآن کلام اللہ، تمام انسانوں اور تمام جنوں پر جو حجت ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا مالک عز و جل کا کلام القرآن کلام اللہ، جو سب سے بڑا امام ہے انسانوں اور جنوں پر۔ اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی اہمیت، امپورٹنس کو سمجھنا پیارے بھائیوں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ڈیفینیٹ علم کے تحت قرآن کریم میں آیات آتی ہے کہ ہر شخص کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اس میں پیشوا ہمارے امام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نبی، امت کا گارڈین، رہنما، امام، پیشوا، سب عہدے ہیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کیونکہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ایسا ڈیوائن منصب نہیں کہ جس کو آپ فالو کرو گے اس لیول پہ، جس لیول پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فالو کر سکتے ہیں آقا کے تابع رہتے ہوئے۔ اسی طرح آل محمد کے ممبرز کو آپ فالو کر سکتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع رہتے ہوئے اور قرآن حکیم کی آیات کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ کرنا سارے بھائیوں نے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ قرآن و سنت ڈیفینیٹ ہے، باقی سارے معاملات آزمائش کے تحت ہیں قیامت والے دن تک۔ ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیں گے، اللہ کے کلام پر خود عمل کریں گے، لوگوں کو کروائیں گے۔ یہ پوائنٹ ٹو بھی نوٹ رکھنا ہے ساروں نے، ٹھیک ہے نا سر؟ کوئی نیا معاملات انہوں نے پیش نہیں کرنے، آ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو ہی بتانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے کلام یعنی قرآن مجید کے ذریعے ہی لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نے بھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، کیونکہ یہ دونوں پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی نشانی ہے، سیدنا امام مہدی علیہ السلام، کیونکہ حدیثوں میں ریفرنس ملتا ہے امام مہدی علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ تو یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، بڑا حساس معاملہ ہے اور بڑا اختلافی ایشو ہے اہل تسنن اور اہل تشیعوں کے درمیان، کہ ہر ایک لوگوں کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اللہ کا کلام سب سے بڑا امام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا امام ہے، قرآن ناطق ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو قیامت والے دن تک قرآن و سنت ڈیفینیٹ ہے، ہر ایک انسان، ہر جن پر حجت اللہ کا کلام اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اس کو مد نظر رکھے سر، آل محمد کے ممبرز نے بھی ان پہ عمل کرنا ہے، اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی، اور تمام مسلمانوں نے، انسانوں نے اور جنوں نے بھی اللہ کے کلام پہ اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مبارک طریقے پر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل تمام گروپ ممبران کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کلپ میں نے سنا ہے، ان ڈسکشنز کا تب تک کوئی رزلٹ نہیں نکلتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا انٹروڈکشن نہ کروایا جائے، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی۔ اللہ کا تعارف قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یعنی فرامین کے ذریعے، اور وہ ٹرو انٹروڈکشن ہو، پراپرلی بتایا جائے۔ پہلے خود علم حاصل کرنا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے مالک عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل ہے مالک عز و جل کی ذات، وہو علی کل شیء شہید ہے مالک عز و جل کی ذات، وہو علی کل شیء قدیر ہے مالک اللہ عز و جل کی ذات۔ یعنی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہر چیز کا، اللہ ہی نگراں ہے، اللہ ہی ذمہ دار ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ مالک عز و جل کی بہت بڑی آزمائش گاہ ہے، پلانٹ ارتھ، زندگی اور موت کا سرکل بنایا گیا، آزمائش کے طور پر انسانوں اور جنوں کو ادھر لایا گیا فری ول دے کر، یعنی اپنی مرضی کا اختیار، تاکہ ان کو آزمایا گیا۔ سورۃ عنکبوت سٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے کہ کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے، یہ ایمان لانے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ابھی، کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جو بات ابھی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، کہ کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آل محمد کے ممبرز اور تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کے اللہ سورۃ عنکبوت میں کہتے ہیں جو ایمان لائے ہو، کیا یہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا کہ دعوی ایمان میں کون پکا ہے، یعنی اپنے وعدے میں، اپنے ایمان کے دعوے میں کہ میں اللہ کو مالک، الہ، رب، معبود مانتا ہوں کہ نہیں مانتا، رازق، خالق مانتا ہوں کہ نہیں مانتا، میرا اس پہ مالک یوم دین پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، کہ قیامت کا ایک دن ہے، ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ ہے، اس پہ ہے کہ نہیں ایمان، تقدیر کے اندر جو آزمائشیں، مصیبتیں اور تکالیف لکھی ہیں آزمائش کے طور پہ جو آئیں گی، کیا اس پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، صبر شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا تعارف جب ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی، رسول، پیغمبر، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام امام، پاک ہستیاں اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہوتے ہیں، پر اللہ کے ہدایت یافتہ بندوں کو بھی اللہ سے ہدایت کے چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ میں بھی اور کافی صورتوں میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی غلطی کو جب معاف کیا، وَحَدَانَا، سورۃ طٰہٰ میں آئی ہے، اور پھر ہدایت دی، اور ہدایت کے بعد پھر ایک نیا لاک لگ جاتا ہے انسانوں اور جنوں کو۔ کون سا والا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا، یہ دعائیں مانگنی ہے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ دل نہ پھیر دینا ہدایت کے دینے کے بعد، ہدایت لینے کے لیے کفر سے، فسق سے اور ظلم سے معافی مانگنی ہے، اللہ عز و جل کی پناہ لینی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، بسم اللہ الرحمن، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم فاسقین۔ اللہ فاسقوں کو، کافروں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفر، ظلم اور فسق سے توبہ کرو تو ہدایت کے دروازے کھلے، اس کے بعد ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی برگاہ میں ہر وقت کفر تمے کی کیفیت میں رہنا ہے، آخری سانس تک تمام انسانوں نے اور تمام جنوں نے۔ یہ بہت بڑے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں، گھنٹوں کی اس میں بحث ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے اور خود دوسروں کو کروانا ہے۔ پرپز آف کریشن آف ہیومن جن کیا ہے، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ایبسولوٹ اوبیڈینسی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حقوق اللہ، حقوق کی تمام پاسداریاں، تابع داریاں، فرما برداریاں مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے۔ یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے سر، عبادت۔
پھر اس کے بعد معاملات سارے سمجھنے ہیں۔ اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اللہ عز و جل کے بعد اللہ کے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابیں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے اس پلانٹ ارتھ پہ۔ تو یہ سارے میٹرز جب تک نہیں سمجھیں گے، پھر آگے نہیں سمجھائیں گے، تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی۔ تو ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دوسروں کو بھی پہنچانا ہے، تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو، اخلاق سے، محبت سے، درد دل سے، حسن ظن پہ رہتے ہوئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرتے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، مالک عز و جل۔ پیارے بھائیو، کائنات کی سب سے علیٹ چیز ہدایت ہے۔ مالک عز و جل ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد جو ہدایت ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، جو انسانوں اور جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، اللہ کے پیارے ولیوں کو ہدایت کے چھن جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عام انسانوں کو یعنی آسانیاں، رحمت، پیسے، دولت، عزت، شہرت، بیوی، بچے، گھر، مکان، جائیدادیں، یہ چیزوں کے چھن جانے کا دھڑکا لگا۔ رحمت جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ رحمت تو نہیں ہے، رحمت ہدایت ہی تو رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو ہدایت پہ قائم رکھنے کے لیے تو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ دل نہ پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ اپنی رحمت میں داخل رکھنا، بے شک تو بڑا مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے سر، ایمان میں، توکل میں، بھروسے میں، یقین میں، حسن ظن میں، ہدایت میں اضافے کی دعائیں کرتے رہیں، علم میں، عمل میں، خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہیں، یہ دعائیں کرنے والی ہیں سر۔ پر کیا ہے، ہم لوگ بیچارے پھنسے رہتے، انسان اور جن نفس کے امارہ کے تابع ہوتے ہوئے، نفس کے ہرس اور نفس کے بخل میں پھنسے ہوئے۔ نفس کی تو بڑی کیٹیگریز ہیں، نفس امارہ برائیوں کی طرف مائل کرنے والا نفس اس سے کہتے ہیں، نفس لوامہ برائیوں سے روکنے والا نفس، یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ نفس امارہ کا سورۃ یوسف میں ذکر ہے کہ نفس امارہ تو برائی ہی کی طرف لے کے جاتا ہے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ یوسف میں۔ اس کے علاوہ نفس میں مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ اطمینان پانے والا نفس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی، پیغمبروں، رسولوں اور اللہ کے پیارے بندوں کا نفس ہوتا ہے مطمئنہ۔ تو یہ چیزیں کے بڑے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں، اور ہم نے حکمت سے، محبت سے، درد دل سے معاملات کا علم حاصل کرنا ہے، اور خاتمہ بالایمان کی دعا کریں۔ اس پنجرے سے، اس جیل خانے سے، اس پلانٹ ارتھ کے سے اللہ کی طرف اگر آزادی ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، بس یہ دعا کریں تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں پہ اللہ رحم فرمائے۔ ابلیس کے ساتھ تو یہی سلوک ہوا ہے نا، یہ پوائنٹ ٹو بھی نوٹ کرنا ساروں نے، کہ ابلیس ہدایت یافتہ تھا، مقربین میں سے تھا، پر ابھی تک اس کو موت واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ تو موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس کی آزمائش لی، آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کے صف میں تھا، تو آزمائش میں وہ فیل ہو گیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ اپلیکیشنز اس پہ چلی گئیں، اللہ نے دل پھیر دیا۔ اب قرآن کریم میں شیطان کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جیسا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ان کو بھی گمراہ کروں گا۔ اللہ نے گمراہ کیا سر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافر سے مراد ہے انکار کرنا، تو شیطان نے انکار کیا نا، اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا، تو کفر، فسق اور ظلم میں مبتلا ہو کر راندہ درگاہ بنا دیا گیا، اور ایک ٹائم پیریڈ کی ایک مہلت لے لی اس نے، قیامت والے دن تک کی آزمائش کے طور پہ۔ اب یہ سارا میٹر چل رہا ہے، اب انسانوں کے اوپر تو نفس امارہ کا غلبہ بھی ہے، نفس کا حرص، نفس کا بخل، اس کے علاوہ یہ ایک شیطان اور اس کی نسل بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، تو انسان تو زیادہ آزمائش میں ہے، تو اللہ کی پناہ لیے بغیر نہیں بچ سکتے انسان اور جن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون پڑھنا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعائیں پڑھنی سر، اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے، تبھی تو انسان اور جن بچ سکیں گے شیاطین اور نفس سے ہمارا کے ملٹیپل ٹریپس میں سے. وہی بات پھر آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ کے فتوے لگے پہلے شیطان پر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. تو اللہ نے حکم نازل کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان انکار کیا یعنی کہ کفر کیا، تو پھر فتویٰ لگ گیا نا سر. تو یہی تو معاملہ سارا انسانوں اور جنوں کا، بڑی سخت آزمائش گاہ ہے. تو یہ فتوے تمام انسانوں اور جنوں پہ لگتے ہیں، پر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. حالانکہ سیم کیٹیگری کا مسٹیک نافرمانی سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے. آدم کو بنا کے ابلیس کی آزمائش ہو گئی، ابلیس فیل ہو گیا. اب آدم علیہ السلام کو یہ حکم لگایا اللہ پاک نے جنت میں رکھ کر کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں وسوسے نہ ڈالے، تمہیں نافرمانی نہ کروا دے میری. تو دھیان رکھنا ہے اور اس کو دشمن ٹریٹ سمجھنا ہے اپنے ساتھ، اس طرح سمجھنا ہے اس کو یہ دشمن ہی ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا. اور اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا ورنہ آدم علیہ السلام آپ ظالم ہو جاؤ گے. یعنی آدم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں آدم آپ ظالم ہو جاؤ گے. سورۃ بقرہ میں آتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو پھر وہ تو ظلم ہو گیا سر. تو سیم کیٹیگری کی نافرمانی کی سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی، جو ابلیس نے پہلے کی. تو آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یعنی تعویلات نہیں کی، ہیلے بہانے نہیں کیے، حجتیں پیش نہیں کی. غلطی ہوئی اسی وقت مانگا ربنا ظلمنا، یا اللہ ظلم ہو گیا، انفسنا وان لم تغفر لنا، آپ ہمارے پہ معاف نہیں کرو گے، وترحمنا اور رحم نہیں فرماؤ گے، لنكونن من الخاسرین، نہیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کی برگاہ میں توبہ کی، اللہ نے اسی وقت ان کا قصور معاف کر دیا. قرآن کریم میں موجود ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا. ان کی معافی مانگنے کی وجہ سے تعویلیں نہیں کی. اور یہ ہمیں بھی درس دے دیا آدم علیہ السلام نے کہ میرے بچے وہی ہوں گے جو غلطی کریں گے تو اسی وقت معافی مانگ لیں گے، یا اللہ غلطی ہوگی، استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں گے. استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے قصوروں کی، غلطیوں کی، گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم ہے. یہی تو بات سورۃ زمر آیت نمبر 53 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، جن لوگوں نے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، وہ میری رحمت سے نا امید مت ہوں، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. اس میں سارے گناہ کی معافی کا چانس ہے. کفر، فسق اور ظلم سے علاوہ شرک تک کا گناہ معاف ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. فرقان میں آتا ہے میرے خیال سے 60 نمبر آیت میں کہ تم اگر شرک سے بھی توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوں گا. بڑا غفور الرحیم ہے مالک عز و جل کی ذات. اس میں تعویلات، ہیلے بہانے، حجت نہیں کرنے، بس معافی مانگیں، اللہ کے آگے سجدے کریں، اپنا قصور معاف کروائیں اور جنت میں جائیں سارے انسان اور سارے جن. یہ پوائنٹ سمجھیں سر. شیطان تعویلات میں پھنسا ہے، قیامت والے دن تک تعویل ہی کرتا رہا اپنے باتوں کی کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، فضیلت کی بحثیں چھیڑ کے. اسی طرح سنی شیعہ بھائی بھی بحثیں فضیلتوں کی چھیڑتے ہیں. فضیلت کی بحثیں شیطان نے چھیڑی ہیں. اللہ کے بندے ایک دوسرے کو پیار کی نگاہ سے، محبت سے، درد دل سے، اخلاق سے دیکھتے ہیں، حسن ظن سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ عز و جل کا خوف، اللہ عز و جل کی محبت سب سے زیادہ ان کے دلوں دماغ پر غالب رہتی ہے. پیارے بھائیو، ان باتوں کا جب ہمیں علم آئے گا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا کے تحت قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، تو پھر ہم لوگوں کو شیطان پہ بھی ترس آئے گا، کیونکہ شیطان کو بھی تو اللہ نے گمراہ کیا نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل یہی تو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تم سب میں سے میرا پیارا بندہ وہ ہے جو تم سب میں سے مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے. اور اگلی ایک اور آیات میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ میرے وہی بندے مجھ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. یہ علم ہوتا تو یہ ذلیل کیوں ہوتا شیطان؟ یہ تو عابد تھا، عبادت گزار تھا، یعنی ذکر، اذکار، تسمیہ پڑھنے والا. اس کو علم ہی نہیں ہے. اللہ عز و جل کا انٹروڈکشن ہوتا تو یہ ذلیل کیوں ہوتا؟ عزازیل سے ذلت والا کیسے ہوتا؟ ابلیس کیوں کہلاتا؟ شیطان کیوں بنتا؟
یہ جن تھا بڑا نیکوکار جن تھا، پر عبادت گزار جن تھا، نیک مطلب تسبیحاں پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، پر ڈیفینیٹ نالج نہیں ہے۔ رب نے اس کا دل پھیر دیا، اللہ عز و جل نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا اس کے پاس، تو اس کا دل پھیر دیا اللہ نے کفر، فسق اور ظلم کی وجہ سے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا گیا، بغیم بینم کے تحت، آپسی ضد کے تحت، نفس کے حرص اور بخل میں گرفتار ہوتے ہوئے۔ تو یہ پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ کرنا ہے ہم نے اپنے لیے، نصیحت کے لیے، کہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر عز و جل کا، اللہ کی محبت دلوں میں غالب رکھنی ہے، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے، خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے ہوئے۔ خوف کہتے ہیں ڈرتے رہیں، طمع من امید رکھے کہ یا اللہ بخش دیں گے، اگر میری خطائیں گناہ ہو گئے میرے سے، میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ حسن ظن رکھنا ہے اللہ عز و جل کے ساتھ۔ خوف اسے کہتے ہیں، طمع اسے کہتے ہیں امید رکھنا۔ خوف ہے کہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے میری کسی بات پہ، یہ ٹینشن بھی رہنی ہے ہر ویلے چاہیے، یعنی خوف اور طمع کی کیفیت رکھنی ہے خاتمہ بالایمان تک۔ تو یہی ڈیکرم ہے، یہی قرآن کا ٹاپک ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا، ایمان کے ساتھ موت آئے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہم سب نے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے اسی طرح کی نافرمانی ہوئی جو پہلے ابلیس سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور آدم علیہ السلام کو علم زیادہ ہے، انہوں نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعا مانگ لی۔ یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی، میں نے اپنی جانوں پر ہم دونوں نے ظلم کیا، اگر آپ ہمیں رحم نہیں کرو گے، ہمیں معاف نہیں کرو گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو رو پڑے، وہ دونوں میاں بیوی، آدم اور ان کی بیوی سیدہ امی حوا، تو رو پڑے وہ کہ یا اللہ معاف کر دو، غلطی ہوگی۔ تو آدم کا بچہ بھی ایسے ہی ٹریٹ کرے گا اللہ عز و جل کے ساتھ کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی، معاف کر دو۔ کوئی بہانے نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی ہیلہ نہیں، کوئی حجت نہیں۔ تو یہ ہمیں اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا، وہ سمجھ گئے کہ میں نے اب اس میٹر کو کیسے معاف کروانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ بس معافی کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے، معافی مانگ لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ہمیں درس دیا ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے، اور ابلیس پھنسے کا پھنسا ہی رہ گیا اسی چکر میں، تعویلات میں، خیال اور گمان کے تابع فرما ہوتے ہوئے، نفس کے حرص اور بخل میں پھنستے ہوئے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کا پیغام پہنچا دیا، اور تمام صحابہ کی جماعت سے آل محمد بھی موجود تھے ماشاءاللہ وہاں پہ، سب کو یہی کہا، اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ عز و جل، مالک عز و جل، آپ گواہ ہو جاؤ، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی اللہ کا کلام، اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کے احکام، القرآن کلام اللہ، جس کے لیے پوری زندگی کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج، اس دکھ سے، اس افسوس سے اپنی جان ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ اس کلام پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، یعنی اللہ کے کلام پر جو سب سے بڑا امام ہے انسانوں اور جنوں کی طرف، مالک عز و جل کے احکام، تو القرآن کلام اللہ۔ تو حجۃ الوداع پہ معاملات سارے کلیئر کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امر بین شورا کا معاملات سارا چلے گا بعد میں بھی، نبی علیہ السلام کے بعد بھی، کہ اللہ کے کلام کے ذریعے آپ نے احکام لینے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کو فالو کرنا ہے، اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ ڈیفینیٹ باتیں ہیں، تمام صحابہ نے، تمام آل محمد کے ممبرز نے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سنت اور قرآن حکیم کی آیات پر عمل کرنا ہے۔ اب اپنے معاملات کو سورۃ الشورى میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مومن مسلمین جو لوگ ہیں، میرے پیارے بندے، تابعدار بندے، اپنے معاملات کو امر بین شورا کے تحت ہی حل کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بلکہ امام ہیں، تمام امت کے
گارڈین ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں گا یہ معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ شریف ہجرت کی تو اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے وہاں پہ قبائل سسٹم کو سمجھا جائے گا۔ پہلے ایسے ہی معاملات طے پاتے تھے، قبائلی میٹنگز کے دوران ان کے درمیان آپس میں اتفاق رائے ہوتا ہے، امر بین شورا کے تحت ہی تمام قبائل کے سرداروں نے مکہ شریف سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو اوس اور خزرج کے سردار جو سعد بن عبادہ اور جو کافی معاملات تھے اس میں ساروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر مانا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر بھی مانا۔ قبائلی سردار کے کیٹیگری والی سسٹم میں بھی ان کو اپنا لیڈر، رہنما، گارڈین، سرپرست مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈومیننٹ رکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی اللہ ہیں، اللہ کے خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں اور ہمارے قبیلوں کے بھی حاکم ہیں۔ اس لیے امر بین شورا کے تحت بھی ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا آپس میں، ٹھیک ہے نا سر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات چلی جانی تھی ساری آزمائش میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی درد دل ہے، یہی فکر لاحق ہے کرتاس کے موقع پہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میرے بعد معاملات آزمائش میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آزمائش لے کے رہتا ہے، کیونکہ انسان اور جنوں کو آزمائش کے طور ہی پلانٹ ارتھ پہ بھیجا گیا ہے۔ اب ان قبائلوں نے اپنے طور پہ گمان کیا، بنو ثقیفہ میں جو میٹر ہوا، معاملات ہوئے، وہ اس لیے وہ نیچرل تھے، وہ ہونے ہی تھے، ایسے ہی ہونے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرح کے معاملات مال و جان سے آپ کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مہاجرین کی بھی، ان کو گھروں میں جگہ دی، ان کو رشتے دیے، ان سے محبت کی۔ انصار نے، مدینہ کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں سر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے محبت انصار کے ساتھ ہیں، میرا جینا میرا مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔ جو مدینہ کے لوگ ہیں انہوں نے ویلکم کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ تو ڈیفینیٹ یہ نیچرل فینامنا ہے، یہ بات تو ہونی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تو اس علاقے کے رہنے والے کے قبیلوں کے سرداروں میں یہ گفتگو شروع ہو چکی کہ اب اس میٹر کو کون سیٹل کرے گا، کس طرح جائیں گے یہ معاملات۔ یہ سارے بطور آزمائش کے طور پہ چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخین کا اپنا بہت بڑا مقام ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہے، آل محمد اہل بیت ابراہیمی ہے، ان کی بڑی شان ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سارے بات آزمائش کی نظر ہو گئی اس وقت، پر بات یہ ہے کہ تمام صحابہ نے، تمام آل بیت کے ممبرز نے قرآن و سنت پر ہی عمل کرنا ہے، اللہ کے کلام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو یہ آزمائش ہونی تھی اس امت کی اور ہو گئی، اور یہ میٹر پھر چلتا رہا 6 مہینے تک۔ آل محمد کے ممبرز کو جب تک اس میٹنگ میں نہیں بٹھایا گیا تو پھر اختلافات تو ہو گئے، پر مولا علی علیہ السلام نے محبت سے، پیار سے، درد دل سے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے ساتھیوں کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوائن کر لیا امت کے بہترین مفاد کے لیے اور امت کی خیر خواہی کے لیے، ان کو اللہ کے احکام بتانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتانے کے لیے۔ تو یہ چیزوں کو ہم نے اس معاملات میں دیکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری زندگی کا میٹر آزمائش کے تحت ہے، زندگی اور موت کا سرکل آزمائش کے طور پہ بنایا گیا ہے، تو ہم نے اس کو اسی طرح دیکھنا ہے۔ جی پیارے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاملات بہت سارے بتا دیے گئے۔ دیکھیں آزمائش کے طور پر سسٹم چل رہا ہے۔ جو کہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت شہید ہونے تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، آزمائش کے طور پر شہید ہو گئے۔ اللہ آزمائش لیتا ہے اپنے نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی، اماموں کی۔ اسی طرح طائف میں پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے تو خون بہا، جوتیوں تک خون گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک۔ تو معاملات سارے آزمائش کے تحت ہیں۔ بہت سارے ایونٹس اللہ کے پیار حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک بتاتے ہیں، پر تقدیر کے اندر یہ ٹائم باؤنڈ ہے اور آزمائش کے طور پر یہ سارے میٹرز چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کی تقدیری امور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے، یعنی نگران بھی وہی ہے، ذمہ دار بھی وہی ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، ہر چیز کا گواہ بھی وہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر قدیر مالک عز و جل کی ذات ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو اللہ اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مالک عز و جل کی ذات۔
لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر ہے مالک عز و جل کی ذات۔ تو بڑی سخت آزمائش گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بہت بڑا مقام ہے، آل محمد کی بہت بڑی شان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ممبر، تو ان کی بہت بڑی آزمائشیں ہونی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی حکمت ہے، اس کی تقدیر امور میں معاملات چل رہے ہیں، یہ چیزیں ایسی ہی دیکھنی ہے۔ شیخین کا بہت بڑا مقام ہے، تقوی میں، پرہیزگاری میں، للہیت میں، درویشی میں۔ اسی طرح امام المتقین مولا علی علیہ السلام کی تو بہت بڑی شان ہے سر۔ یہ میٹر سمجھنے والے ہیں، حکمت سے، محبت سے، درد دل سے، ذہن سازیوں سے بچتے ہوئے، تفرقہ بازی سے بچتے ہوئے، اہل تسنن اور اہل تشیع کی ڈویژن سے اوپر سوچتے ہوئے، پہلے سوچتے ہوئے، صحابہ کے دور کا ممبر ہوتے ہوئے، آل محمد کے دور کے ممبر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے، اس وقت میں زوم کرتے ہوئے کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہی دیکھے جائیں گے، اور قبائلی سسٹم ہے وہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے، خاتم الانبیین ہونے کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہے، احکام جاری کرتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے، اپنی سنت کا نظریہ، سنت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر قبائلی سرداروں میں معاملات اور طرح کے چلتے ہیں وہاں پہ، پھر بھی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مانا ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات یہ ساری آزمائش کی نظر ہو گئی ہے، یہ بات کو سمجھنا ہے سر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو اسی طرح دیکھ رہے ہیں سسٹم کو جیسے پہلے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم، نبی خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو باقی ساری آزمائش ہے قرآن و سنت کے تابع رہتے ہوئے۔ دیکھیے پیارے بھائی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے، تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارتاس کے موقع پر یہی تو چاہتے ہیں، یہی تو درد دل ہے، یہی تو رحمت ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میری امت آزمائشوں میں نہ پھنسے۔ آپ کے آل محمد بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ بھی ہیں، تو سارا معاملات ان کے درمیان اتفاق سے، محبت سے چلے، تاکہ ناراضگیاں نہ چاکیاں نہ ہو جائیں کہ میرے بعد خلافت کا معاملہ یا امامت کا معاملہ یا میرے بعد سرپرستی، لیڈرشپ کس طرح چلے گی، مینجمنٹ، امت کی لیڈرشپ، امت کی باغ دوڑ کا نظام، یہ کتنا سخت معاملہ تھا، کتنی آزمائش کا ٹاپک ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ درد دل رکھتے ہیں کہ یہ بعد میں ان کی آزمائشیں بہت ساری ہو جانی ہیں، تو میں ان کو کچھ لکھوا دوں۔ ہو سکتا ہے اہل تسنن کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گمان، کافی احادیث کا ریفرنسز ملتا ہے۔ اہل تشیع کے مطابق سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کافی ساری احادیث کا ریفرنس ملتا ہے، تو بات پھر بھی آزمائش میں چلے گی نا سر، کوئی 100% کلیئر نہیں ہو پائی تو آزمائش کے نظر ہوگی ساری بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ تو آزمائشیں ہو جاتی ہیں سر اللہ کے پیارے بندوں کی، متقین بندوں کی، پرہیزگار بندوں کی۔ تو دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے ہیں، اور آل محمد کی تو بہت بڑی شان ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے ہیں، اہل بیت ہیں، ان کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، خاص طور پر سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امام المتقین ہے، ابراہیمی بھی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی بچپن سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیملی کے ممبر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین۔ تو یہ بڑی سخت آزمائش گاہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ایمان کے لیولز بہت ہائی ہیں۔ اسی طرح نبی رسولوں پیغمبروں کی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے درجات ہیں جنتوں میں، سرداریاں ان کی آزمائشوں کے عوض ہوتی ہیں۔ تو جتنا بڑا ایمان کا لیول تقوی پرہیزگاری میں بندہ ہے، اس کا اتنی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک یعنی پنج تن پاک بھی ہمارے ہیں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی کے ممبرز۔ تو ان سارے میٹر کو آزمائش اور تقدیر کی طرف سے دیکھنا، امتحان گاہ ہے یہ بہت بڑی، تو یہ معاملہ ایسے ہی سمجھ میں آئے گا۔ ادروائز اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس بننے کی وجہ سے، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس بننے کی وجہ سے امت ساری آزمائش میں پھنسی پڑی ہے، اختلافات میں، مختلف قسم کے نظریہ سازوں میں ذہن سازی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ پاک سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے۔ تو مزید اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہیں، قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث میں اسی طرح کی آزمائشوں والے میٹر سے متعلق بہت سارے ریفرنسز ہیں، انشاءاللہ میں شیئر کروں گا سارے بھائیوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ختم نبوت کی برکت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم المرسلین، خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں ہے، اور کوئی ڈیوائن منصب نہیں ہے۔
یعنی من جانب اللہ منصوص من اللہ. تو معاملات یہی تو آزمائش ہے. تو یہی تو ساری آزمائش پوری امت کی ہوئی ہے. اب ساری امت کے لوگوں نے یعنی آل محمد نے، آل بیت کے ممبرز نے بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، صحابہ نے بھی اور آل محمد نے بھی قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنا ہے، جو محکم آیات ہیں، اور قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے آرڈرز ہیں، اللہ کے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کے اوپر جو تمام انسانوں اور تمام جنوں پر حجت ہے. القرآن کلام اللہ. اور دوسری بات، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، طریقہ کار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کے احکامات کے مطابق. تو یہ صحابہ نے بھی اسی پہ عمل کرنا ہے، آل محمد کے ممبرز نے بھی اسی پہ عمل کرنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں. تو یہ سب بات آزمائش میں ہے، ہم نے اس کو آزمائش کے ہی اور تقدیر کے میٹرز میں دیکھنا ہے. ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک بتا دیا گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بتا دیا گیا ہے کہ یہ ساری آزمائش کا ذریعہ ہے. آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقوں میں بھی بٹے گی، بڑے معاملات ہوئے، اور یہ ساری آزمائش گاہ ہے. سر یہ چیزوں کو ایسے ہی دیکھنا انشاءاللہ عز و جل. میں اپنے بھائیوں سے یہ ڈیٹیل مزید شیئر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بھائیوں، یہ بھی بات مد نظر رکھنے الحمدللہ رب العالمین ڈیفینٹ نالج کے ساتھ وقر رب زدنی علما کہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرب قیامت میں آئیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو قیامت کے قریب آئیں گے، تو وہ قرآن کریم کے احکام پر، اللہ عز و جل کے کلام پر، القرآن کلام اللہ پر ہی عمل کریں گے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے. اور تمام امت کو، تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو وہ گائیڈ کریں گے قرآن کریم کے مطابق اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے کے مطابق. کوئی نئی شریعت سازی نہیں کرنی انہوں نے آ کے. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ہی آگے بندوں کو سمجھانے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتے ہی بتانی ہیں، اور قرآن کریم کے احکام پر ہی لوگوں کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے سر، خود بھی عمل کرنا ہے، امام مہدی علیہ السلام نے بھی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کے کلام پر، قرآن مجید پر، قرآن کریم پر جو تمام انسانوں اور تمام جنوں پر حجت ہے. یہ پوائنٹ ٹو بھی نوٹ کریے گا سارے، یہ بات بھی. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے. وقر رب زدنی علما، علم کا مطلب ہے جاننا. سورۃ طٰہٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، وقر رب زدنی علما. علم کا مطلب ہے جاننا، اور اس کی ضد ہے جہل یعنی نہ جاننا. مکے کے انٹلیکچوئل بندوں میں شمار تھا ابو جہل کا، مگر اس کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نہ جاننے والوں کا باپ بن گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو وہ نہ جاننے والوں کا باپ بن گیا، اس لیے ابو جہل اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، حالانکہ وہ بڑا پڑھا لکھا شخص تھا اس وقت کا. اب معاملہ سمجھنا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الکہف میں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، تقریر کے علم کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے، اللہ عز و جل نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملوایا تھا کہ میں ایک اپنے بندے سے ملواتا ہوں. حالانکہ ایک نبی ہے جس کے پاس تقدیر کا علم ہے، جو ٹائم باؤنڈ کر کے ہمیں ادھر پلانٹ ارتھ پہ بھیجا گیا ہے، تقدیر کے علم میں قید کر کے، زندگی اور موت کا سرکل بنا کے، فری ول دے کر انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی. اس سے ریلیٹڈ نالج تھا سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. وہ بھی نبی ہیں. سورۃ الکہف میں ہی آتا ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال کیے وہ انسٹرکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے، کہ اپنی مرضی سے میں نے یہ معاملات نہیں کیے، یہ اللہ کے احکام ہیں، سارے تقدیری امور ہیں، وہ سمجھانے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا نالج ہے، وہ ایک فیلڈ ڈیفرنٹ ہے، ان کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے، حالانکہ دونوں نبی ہیں. ٹھیک ہے نا سر، یہ پوائنٹ بھی نوٹ رکھنا ہے. تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، سورۃ الکہف میں آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور آپ صبر کرو گے بھی کیسے؟ ان باتوں پر جن باتوں کی حقیقت آپ پر واضح نہ ہو، یعنی جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ ان پہ صبر نہیں کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں صبر کرنے کی کوشش تو کروں گا جتنا میں انشاءاللہ چاہوں گا، اللہ توفیق دے گا. تو جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے، سورۃ الکہف میں یہ واقعہ موجود ہے، تو کشتی توڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے شور مچایا. جب بچے کو مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے شور مچایا. جب دیوار بنائی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے شور مچایا کہ یہ کیوں کیا آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹیز. تو خضر علیہ السلام نے ہر دفعہ سمجھایا کہ ایسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا،
آپ سے صبر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو نالج نہیں ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں ایکٹیویٹیز۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ 2 ڈھائی سال کا کوئلے کو جلتا ہوا دیکھ کے آگ جلتا ہوا کوئلے کو پکڑ لیتا ہے، تو پہلے اس کے نالج بھی نہیں ہوتا، تو جب اس کا ہاتھ جلتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے، انسان کو، بچے کو بھی، کہ یہ تو آگ جلاتی ہے، کوئلہ جلاتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ ڈیفینیٹ ضروری چیز ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم کا حاصل کرنا چاہیے۔ یہی دعا کا کریم علیہ السلام کو سکھائی گئی ہے قرآن مجید میں، سورۃ طٰہٰ میں۔ اسی طرح ہر چیز کا انٹروڈکشن، یعنی سب سے پہلے مالک عز و جل کا انٹروڈکشن ہمیں جب تک حاصل نہیں ہوگا قرآن کریم کے ذریعے، پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا طریقہ بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے نا سر؟ تو آپ کو میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، ویسے تو کافی سارے پوائنٹس ہیں قرآن کریم میں، تو بہت سارے ریفرنسز ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو معاملات الحمدللہ اصلاح کی طرف ساروں کے چلے جائیں گے۔ اگر خود سمجھ میں آ گیا تو اور دوسروں کو سمجھانا آسان ہو جائے گا، پھر روح بھی کام جائے گی، انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی۔ ٹیکرم تب آئے گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کا لوگوں کو تعارف نہیں ہوگا صحیح طرح۔ وہ ہمیں کروایا گیا ہوتا ہے انسانوں کو اور جنوں کو، تو بندے کے بچے ہم سارے انسان بن جاتے اور سارے جن تابعداریاں کرتے، اللہ کی فرما برداریاں کرتے، ڈرتے رہتے، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے، روح بھی کام جاتی انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی۔ کون سا تعارف سر؟ سورۃ المائدہ میں 3 فتوے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے۔ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو مالک عز و جل کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے۔ یعنی معاملات سمجھنا سر، کوئی بھی کسی بھی قسم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی آپ کو کفر میں مبتلا کرتی ہے۔ پہلے آپ انکار کرتے ہو، انسان اور جن، انکار کے بعد آپ فسق اور ظلم کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہو۔ جس طرح کے معاملات ہم پرفارم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل اسی طرح کا فتویٰ ہم پر لگا دیتے ہیں، کفر، فسق اور ظلم کا۔ کفر کرتے ہوئے فسق اور ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان بھی اور جن بھی۔ تو پھر اس کے بعد اگلے فتوے قرآن کریم میں موجود ہیں ان تینوں کیٹیگریز کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، وہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافروں سے مراد انکار کر دینے والے بندے، نفس اور شیطان کے تابع ہو جانے والے بندے، اپنی منمانیاں کرنے والے بندے، ضدی اور سرکش بندوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کفر کرنے والوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسقوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی پہلے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کفر اور فسق اور ظلم میں انسان اور جن مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میں ان کو ہدایت ہی نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، مالک عز و جل سے اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی، کفر کی، فسق کی، ظلم کی معافی نہ مانگ لیں، تب تک ہدایت کا دروازہ نہیں کھلتا، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سورۃ طٰہٰ میں یہی تو بات ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ میں 115 نمبر آیت کے قریب آگے پیچھے آیات ہیں، کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدم کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ شیطان اور تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں یہ غلطی میں مبتلا نہ کر دے، تم ظلم نہ کر بیٹھنا اپنے ساتھ، معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے تمہارے۔ تو وہی ہوا، تو وہ بڑا ارادے کا کچا نکلا۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ طٰہٰ میں نبی علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے نا سر؟ تو چلو، جو ظلم ہونا تھا اس کے بعد دعا مانگی، ظلم سے مراد نافرمانی کی اللہ کے حکموں کی۔ اللہ نے فرمایا درخت کے پاس نہیں جانا، آزمائش کے طور پہ فرمایا، آزمائش لی، تو آزمائش میں تو ملٹیپل ٹریپس میں زین کیے، شیطان نے پھنسا ہی لیا آدم علیہ السلام کو، پر پھر بھی آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دے دیا، آدم کا بچہ استغفار کرے گا علیہ السلام کا ہر وقت، جب بھی اس سے غلطی ہوگی تعویلات نہیں کرے گا، معافی مانگو اور جان چھڑاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگی۔ پھر اسی جگہ پہ آتا ہے سورۃ طٰہٰ میں وہدینا، ہم نے ہدایت دی، پھر اس کو ہدایت کے بعد اگلا لاک لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعائیں رکھنی ہے قائم۔ بسم اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ دل نہ پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے آنے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا مانگتے رہنا ہے یا اللہ آخری سانس تک، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے، خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے ہوئے۔ تو یہ کتنے سینسٹیو میٹرز ہیں، یہ نبی رسول پیغمبر، تمام امام، تمام پاک ہستیاں آخری سانس تک اللہ کی بارگاہ میں ڈرتی رہتی ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔
سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کفر کرنے کی وجہ سے ظلم اور فسق میں انسان اور جن مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہدایت کے دروازے لاک ہو جاتے ہیں۔ مالک عز و جل کا سٹیٹمنٹ ہے، قرآن کریم میں بیان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا یہدی القوم الکافرین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میں کافروں کو، فاسقوں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمانوں کو، ضدیوں کو، سرکشوں کو۔ معاملات ہی بڑے سینسٹیو ہے سر، جب تک کہ وہ استغفار نہ کریں، جب تک کہ وہ مالک عز و جل سے اپنے معافیاں نہ مانگ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو معاملات بڑے سینسٹیو ہیں سر۔ یہ چیزیں جب تک نہیں سمجھ میں آئیں گی تو دین کیسے آ گیا؟ ہم خود نہیں سمجھ سکے دین، تو دوسروں کو کیا ہم نے سمجھانا ہے؟ وقل رب زدنی علما۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، قرآن کریم کی آیات کا علم جب تک خود حاصل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیسے کرائیں گے سر؟ تو ڈیکرم کیسے ہوگا؟ اصلاح کیسے ہوگی معاشرے کی، اپنی اور دوسروں کی بھی؟ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کیسے محفوظ رکھ پاؤ گے جب تک ان آیات کا علم نہیں ہوگا؟ آخری سانس تک سر خوف اور طمع کی کیفر میں ان باتوں کو آئی بلکس بھی ڈال رہے ہوتے ہیں نبی رسولوں، پیغمبروں کے، پاک ہستیوں کے، کہ بڑا معاملہ آزمائش میں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے مالک عز و جل کی ذات پر۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حسن ظن ڈیفینیٹ اس کے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے بارے میں سب سے پہلے حسن ظن رکھنا ہے۔ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے۔ جیسا بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے، اللہ کا ٹریٹمنٹ، اللہ کا سلوک، اللہ کا معاملہ، آزمائش کا، امتحان کا اسی طرح کا اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے ساتھ بھی اور جن کے ساتھ۔ آپ حسن ظن رکھیں، اللہ خیر فرمائیں گے۔ اگر ایک بندے کا حسن ظن نہیں ہے تو پھر اس کی آزمائش زیادہ لے لی جاتی ہے، امتحان میں وہ زیادہ پھنستا ہے۔ حسن ظن بڑھانا ہے سر۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے مضبوط چیز حسن ظن ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ آلویز رکھتے ہوئے کہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت میں بھی خیر کا پہلو دیکھنا ہے، نقصان میں، خسارے میں، تکلیف میں بھی کہنا یا اللہ اس میں بھی کوئی خیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مومن مسلمین کسی کے بھی پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس پہ اگر صبر شکر کرے تو۔ صبر شکر کرنا بھی شرط ہے، اور عاجزی میں رہنا، مالک عز و جل کی بارگاہ میں سب کے لیے اچھا سوچیں، اللہ عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اچھے اعمال کریں، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتے ہوئے، اپنے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکتیں چاہتے ہو تو سارے بندے بھی تو یہی کچھ چاہتے ہیں نا۔ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے یا رحمان، ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ دین آسان ہے، آپ دین یسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں پیچیدگیاں پیدا مت کرنا ورنہ تم ان کو سنبھال نہیں سکو گے۔ تو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتارنے کی عادت نے بندوں کو پھنسا کے رکھ دیا، مختلف قسم کے عقیدے، نظریے ڈیوائس کر دیے، اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس بننے کی وجہ سے، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹ بننے کی وجہ سے۔ دین سمپل ہی ہے، سورۃ العصر کی وہ 4 باتیں ہیں، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، وتواصوا بالحق، حق سے مراد عدل و انصاف پہ رہو، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر بھی رہو۔ پر بات ہے حق پہ آ کے ساروں کو ٹرک کی بتی کی طرح پھنسا دیتا ہے، جس کی بندے کے نزدیک جو حق ہے دوسرے کے نزدیک باطل ہے، جو دوسرے کے نزدیک باطل ہے اس کے نزدیک حق ہے۔ ادھر گیم آن کر دیتا ہے شیطان و نفس ہمارا کی کیفیات، نفس کا ہرس و نفس کا بہل۔ پھر بھی آخری پوائنٹ ہے صبر پہ رہنا ہے، آزمائش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ساروں کو آسانیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے، ان باتوں کا علم حاصل کر کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق دے، محبت سے، اخلاق سے، درد دل سے، استاد بنتے ہوئے نہیں۔ یعنی یہ تو مصیبت ہے نا کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے چکر میں ہم ایک دوسرے کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہی ہے، اپنے آپ کو بندہ سمجھائے، دوسروں کو آٹومیٹکلی اخلاق سے، محبت سے دیکھنا، ڈیلیور کرنا ہے میسج۔ تو اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں، رحمت، برکت عطا فرمائے یا رحمان۔ تمام انسانوں، تمام جنوں سے محبت کے جذبے رکھتے ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔